اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالی عنہ امامنا مہدی علیہ السلام کے صرف صحابی ہی نہیں بلکہ خلیفہ سوم بھی تھے، اور اطیع اللہ و اطیع رسول کی چلتی پھرتی تفسیر تھے۔ مجھ حقیر میں یہ ہمت نہیں کہ آپ کے تقوی پر خامہ فرسائی کر سکوں، پھر بھی کچھ واقعات مختصراً پیش کر رہا ہوں تاکہ قارئین کے ساتھ ساتھ خود میرے لیے سامان عبرت مہیا ہو سکے۔ حضرت میراں سید محمود رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد شاہ یعقوب رضی اللہ تعالی عنہ تلقین کے لیے شاہ نعمت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میری کیا مجال ہے جو میراں سید محمود رضی اللہ تعالی عنہ کے دم پر اپنے دم دوں۔ اتنے میں حضرت میراں رضی اللہ تعالی عنہ کے روح مبارک سے حکم ملا کہ میاں جی کو تازہ دم دو، کیونکہ ہم اور تم ایک وجود ہیں۔ چنانچہ آپ نے شاہ یعقوب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر تلقین فرمائی اور کہا کہ حضرت میراں رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے میراں رضی اللہ تعالی عنہ کا دم یاد دلاتا ہوں۔ اس طرح ذکر خفی کی تلقین فرمائی۔ نبیرہ مہدی میاں سید منجوجی رضی اللہ تعالی عنہ اور میاں سید میراں جی رضی اللہ تعالی عنہ بغرض تربیت شاہ نعمت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو پالکی میں بٹھا کر شاہ یعقوب رضی اللہ تعالی عنہ کے دائرے واقع جیور تشریف لائے اور انہیں تلقین کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خونکار کے سامنے میری کیا مجال ہے جو انہیں تلقین کروں۔ دوبارہ شاہ نعمت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بندہ حضرت مہدی علیہ السلام کے حکم سے کہہ رہا ہے۔ چنانچہ شاہ یعقوب رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو تلقین دی۔ دوسرے روز شاہ نعمت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دائرے کو لوٹ آئے۔ یہ واقعات آپ کی شرافت و بزرگی کے مظاہر ہیں۔ موضع بیرم میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ رشتہ دار ملنے آئے۔ آپ نے ان کی خاطر تواضع کی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے قرابت دار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے مالک بڑے کے قرابت دار ہوں گے، میرے قربا تو یہ فقراء ہیں جو طالب خدا ہیں۔ مہمانوں نے کہا کہ ہم بھی تو مصدق مہدی علیہ السلام ہیں اور ترک دنیا کر کے دائرے میں آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ہمارے قرابت دار ہوں گے، لیکن اس وقت تو ملک بڑے کے رشتہ دار ہیں۔ حضرت کے قرابت داروں میں سے ایک شخص دائرے میں تھا اور اس کے والد مالدار تھے۔ انہوں نے آپ کی دختر کے لیے اپنے فرزند کا پیام بھیجا۔ آپ نے جواب دیا کہ میں اپنی لڑکی ایسے شخص کو دوں گا جس کا لباس پیوند بھرا ہو، یعنی طالب کامل و متوکل ہو۔ چنانچہ آپ نے اپنی لڑکیوں کی شادی دائرے کے ایسے فقراء سے کی جو آپ کے ہم نسب نہیں تھے۔ کسی نے اعتراض کیا تو فرمایا کہ مجھے ان کے نسب سے غرض نہیں بلکہ ان کے تقوی سے غرض ہے، اور میں نے اس آیت پر عمل کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ترجمہ: تم میں خدا کے پاس زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی نے بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ لوگ نئے نئے آتے ہیں، بیان قرآن ذرا نرمی و آہستگی سے کیجیے۔ اس پر آپ نے فرمایا، بندہ حضرت مہدی علیہ السلام کی صحبت میں رہ چکا ہے، تم بندے کو کیا سکھاتے ہو؟ طالب دنیا بندے کے پاس آتا ہے تو ایک وار میں 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، اگر وہ رہا تو اس کے نصیب، اگر بھاگ گیا تو بلا گئی۔ بندہ کسی کا تابع نہیں ہے، سچی بات کہہ دینا بندے کا کام ہے۔ دائرے کی بیبیاں بروز جمعہ میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئیں۔ آپ کی زوج محترم تعظیم کے لیے نہیں اٹھی۔
آپ کو خبر ملی تو دریافت کیا کہ کیوں نہیں اٹھیں؟ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اس وقت بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ اس بچے کو اٹھا لے گا۔ چنانچہ دوسرے ہفتے میں وہ بچہ چل بسا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ میاں ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک بچے کو کاندھے پر، دوسرے کو گود میں اور تیسرے کو ہاتھ پکڑے جا رہے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا تو کہا کہ ان بچوں کو کسی کو دینے کے لیے لے جا رہا ہوں تاکہ اطمینان سے عبادت کر سکوں، کیونکہ انہیں پالنا دشوار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارا اور ان کا رزاق خدا ہے، جاؤ ذکر خدا میں مشغول ہو جاؤ، ان بچوں کے سبب سے تمہارے درجے بلند ہوں گے۔ یہ واقعہ ان معترضین کی ہدایت کے لیے کافی ہے جو ترک دنیا کے صوفیانہ اصطلاح سنتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ رہبانیت ہے۔ دراصل یہ ترک حب دنیا ہے۔ تارک دنیا مومن اور راہب میں بہت کچھ فرق ہے۔ راہب غیر فطری طور پر غیر شادی شدہ رہتا ہے، جبکہ تارک الدنیا اسلامی شریعت کی مکمل پیروی کرتا ہے اور مذہب و فطرت کے تقاضوں کے مطابق شادی بھی کرتا ہے، البتہ وہ مال و زر یا اہل و عیال کو ہی مقصد حیات نہیں سمجھتا، بلکہ متاع دنیا پر طلب خدا کو ترجیح دیتا ہے۔